بعد دعا کرنا یہ بھی ثابت ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، جب میت پر نماز جنازہ پڑھو تو اس کے لیے دعا کرو۔ اور نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے جس نے نماز جنازہ میت پر پڑھی اور چلا گیا اس کے لیے 1 قرات اجر ہے، اور جس نے نماز جنازہ پڑھی اور تدفین میں بھی حصہ لیا اس کے لیے 2 قرات اجر ہے۔ قریبی رشتہ داروں کو چاہیے کہ خود جنازہ اٹھائیں اور خود جنازے کی تدفین کریں، کیونکہ جو غم، جو تکلیف، جو احساس انہیں ہوگا وہ کسی دوسرے کو نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح مسلمانوں کے لیے حکم یہ ہے کہ جن کے گھر میں فوتیدگی ہوئی ہے ان کے گھر تعزیت کے لیے 3 دنوں کے اندر اندر جائیں اور تعزیت کے اندر یہ الفاظ کہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مردے کی بخشش کرے، آپ کی اچھی تعزیت فرمائے اور آپ کو صبر جمیل عطا کرے۔ حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں، نبی علیہ السلام نے یہ دعا سکھائی ہے کہ جب کوئی آدمی کسی کے گھر میں عیادت کے لیے، تعزیت کے لیے جائے تو اس کو ان الفاظ کے ساتھ تعزیت کرے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری دعائیں ہیں، جن میں ایک دعا یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں، ہم سب کو اللہ ہی کی طرف جانا ہے، جو کچھ اللہ نے لے لیا وہ بھی اسی کا ہے اور جو کچھ اللہ نے چھوڑ دیا وہ بھی اسی کا ہے۔ اور اس طرح کی اور بھی بہت ساری دعائیں نبی علیہ السلام سے منقول ہیں۔ مردے کی تدفین کے حوالے سے خیال رکھا جائے کہ اس کی قبر کے اندر کسی روئی کو، کسی چٹائی کو نہ بچھایا جائے، کیونکہ سنت یہ ہے کہ قبر کی مٹی کے ساتھ انسان کے کفن کا کپڑا مس ہونا چاہیے، درمیان میں کوئی لکڑی، کوئی چٹائی، کوئی روئی، کسی قسم کا کوئی کپڑا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی رکھتا ہے تو وہ خلاف سنت عمل کرتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہی روپیہ پیسہ مردے کے سارے ثواب کے لیے خرچ کرے اور اس کی طرف سے صدقہ کرے تاکہ قبر کی سختی اس کے لیے آسان ہو جائے۔ مردے کو تدفین مردے کی کرتے ہوئے اس پہ مٹی ڈالنے کا حکم ہے، اور کم از کم 3 مٹھی مٹی ڈالے۔ پہلی مٹھی میں کہے منہا خلقناکم، اسی سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے۔ دوسری میں مٹھی میں کہے وفیہا منہا خلقناکم فیہا نعیدکم، اسی میں ہم تمہیں پلٹائیں گے۔ اور تیسری مٹھی ڈالتے ہوئے کہے ثم نخرجکم تارۃ اخری، پھر اسی مٹی سے ہم تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے۔ پہلی مٹھی ڈالتے ہوئے پڑھے کہ اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، دوسری مٹھی ڈالتے ہوئے کہے کہ اسی میں تمہیں لوٹایا جائے گا، اور تیسری مٹھی ڈالتے ہوئے کہے کہ اسی سے دوبارہ تمہیں زندہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد قبر پر نبی علیہ السلام مفصل دعا مانگا کرتے تھے۔ قبر کو بنا کر اس کے اوپر پانی چھڑکنا بھی نبی علیہ السلام کی سنت ہے، لیکن اس کے اوپر اگربتی، موم بتی لگانا یہ سراسر جو ہے وہ ناجائز عمل ہے، کیونکہ قبرستان کے اندر تو بلا وجہ آگ جلانے سے بھی نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے۔ قبرستان کے اندر جڑی بوٹیوں کو کاٹنے سے بھی منع کیا ہے، الا یہ کہ وہ بہت بڑی ہو جائیں اور قبر کی زیارت کرنے والوں کے لیے تکلیف کا سبب بنے تو پھر ان کے کناروں کو کاٹا جا سکتا ہے، لیکن سرے سے ان کو کاٹنا اور بالکل ناپید کر دینا اور جڑ سے اکھیڑ دینا یہ ناجائز اور نادرست ہے۔ کیونکہ حدیث کے اندر آیا کہ سبز چیزیں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتی ہیں، اور یہ تعریف جو ہے وہ مردے کے لیے بخشش کا سبب بنتی ہے۔ اور یہی آج کل الحمدللہ ہمارے اندر یہ سنت رواج موجود ہے کہ ہم 2 سبز جو شاخیں ہیں وہ قبر کے اوپر رکھتے ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام جب 2 لوگوں کی قبروں کے پاس سے گزرے جنہیں عذاب ہو رہا تھا تو فرمایا ایک چغل خور تھا اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اس لیے عذاب میں مبتلا ہے۔ پھر آپ نے ایک چھڑی لی، شاخ لی سبز کلر کی، اسے 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک اس قبر پہ رکھی ایک اس قبر پہ، اور کہا کہ مجھے اللہ کی بارگاہ سے یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک یہ سبز رہیں گی ان کے عذاب کے اندر کمی کر دے گا، کیونکہ سبز چیزیں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتی ہیں اور اسی تعریف اور تسبیح کی بدولت مردے پر عذاب کے اندر کمی واقع ہوتی ہے۔ مردے کی تدفین کے بعد اگربتی اس کی قبر پر نہیں جلانی چاہیے اور موم بتی اس کی قبر پر نہیں جلانی چاہیے، کیونکہ آگ جلانے سے نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد مردوں کو دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے، اس بے یارو مددگار جگہ پر چھوڑ کر اور ان کا مال دنیا سمیٹ کر انہیں بلا نہیں دینا چاہیے۔ وارثوں کے لیے لازم ہے کہ اپنی نیک دعاؤں میں انہیں یاد رکھیں، اور نبی علیہ السلام نے اس حوالے سے دعائیں سکھائی ہیں رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور یہ دعا بھی ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہمیں بخش دے اور ہم سے پہلے جو مومن وصال کر چکے ہیں ان کی بھی بخشش فرما دے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، احکام شریعت کو سمجھ کر خوش دلی کے ساتھ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔